اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم۔ 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا مبارک الآل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ حضرت اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت اتری قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کا حکم دیا گیا ہے، جن کی محبت ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین علیہم السلام۔ ناظرین مکرم، یہ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ صحیح بخاری شریف میں آئی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع سفر کربلا کے اسباب اور واقعات ہیں۔ جب سے کرۂ ارض معرض وجود میں آیا ہے اور اس میں انسانی آبادی شروع ہوئی ہے، سفر کا ایک سلسلہ جاری ہے۔ ہم اگر دینی اور مذہبی اسفار کی تاریخ کا جائزہ لیں تو چند سفر ایسے ہیں جو بہت ہی رجحان ساز ہیں اور تاریخ ساز سفر ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا سفر، حضرت نوح علیہ السلام کا سفر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر اپنے اہل خانہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر جو قوم ساز نبی تھے، اولو العزم، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر ہجرت۔ انہی اسفار کا تسلسل چلتے آگے ایک دردناک ترین سفر پر پہنچتا ہے جس کا نام ہے سفر کربلا۔ تاریخ اسلام کا رونگٹے کھڑے کر دینے والا سفر ہے ناظرین مکرم۔ دل خون کے آنسو روتا ہے اس سفر کی تفاصیل جان کر، اس کے اسباب اور واقعات جان کر اور اس کے نتائج دیکھ کر۔ تاریخ دم بخود رہ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کے دین کا حلیہ کیسے بگاڑا اور آپ کی آل پاک کے ساتھ کتنا سفاکانہ سلوک کیا۔ یہ سفاکیت اور یہ بربریت، یہ بہت ہی حقیر اور معمولی الفاظ ہیں۔ جو کچھ ہوا اور ہوتا چلا آ رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں۔ ناظرین مکرم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت علی منہاج النبوت کے لیے فرمایا تھا کہ یہ 30 سال قائم رہے گی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہمارے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، ان کی مدت خلافت جب ختم ہوتی ہے تو خلافت راشدہ کا زرعی عہد بھی تمام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیاست ہے، اور سیاست بھی وہ جو آج کل آپ سیاست کے جو حال اور احوال دیکھتے ہیں، تمام وہ باتیں اس دور کی سیاست میں بھی موجود ہیں، اور اس میں شدت اور اس میں ظلم اور اس میں بربریت بدرجہ زیادہ تھی۔ یزید تخت نشین ہوا تو اس نے بیعت کا مطالبہ کیا۔ اب بیعت ہونا یعنی اظہار حکومت کو مان لینے کے مترادف تھا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یا زبانی یہ اقرار کر لینا کہ ہم آپ کو حاکم وقت مانتے ہیں اور آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کو ایک طرح سے اولو الامر مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر کسی شخص میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، اس میں یہ استعداد ہی نہیں ہے، اس میں بنیادی کوالیفیکیشنز ہی نہیں ہیں، تو اکابر صحابہ کرام اور خاص طور پر خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکابر یہ کام کیسے کر سکتے تھے؟ چنانچہ یزید کی بیعت کا انکار کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے جس میں بڑے بڑے اکابر کے نام ہیں، اور ان کے سید و سرور اور سالار اعظم سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں۔
آپ نے جب بیعت کا انکار کیا تو بیعت تو منعقد ہی نہیں ہوتی ویسے ظاہراً کہ جب مدینہ کے ایسے ایسے اکابر بیعت نہ کر رہے ہوں تو خود جو حکمران تھا، خود جو خلیفہ تھا نام نہاد، اس کو بھی اپنا تخت لرزتا ہوا محسوس ہوا کہ میں تو بس پھر کوئی پختہ حاکم نہیں مانا جاؤں گا، دلوں پر حکومت نہیں کر پاؤں گا، یہ جھول رہ جائے گا میری حکومت میں۔ تو اس نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ جن لوگوں نے بیعت سے انکار کیا ہے ان سے بجبر و اکراہ بیعت لی جائے، ہر قیمت پر بیعت لی جائے۔ اور اس سلسلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا بطور خاص ایک طرح سے تعاقب شروع ہو گیا، محاصرہ کر لیا گیا، گھیراؤ کر لیا گیا۔ آپ نے ضروری مشورت کی اور یہ دیکھا کہ کہیں خدا نخواستہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ آپ نے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع کیا، اور آپ کا جو قافلہ ہے جس کا نام قافلہ حسینی ہے، جس کا نام قافلہ کربلا ہے، آپ دیکھ لیجئے تمام تاریخیں، تمام تذکرے اس بات کے شاہد ہیں کہ اس میں آلات جنگ نہیں تھے۔ اس قافلے کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، اس قافلے کا مقصد تاج و تخت چھیننا نہیں تھا۔ اس قافلے کا مقصد جو تھا اس پر ہم بالتفصیل آج بات کریں گے، وہ کیا اسباب اور عوامل تھے، کیا کیا درجہ بدرجہ واقعات پیش آئے سفر کربلا، اور پھر تدریجاً اس کے کیا مراحل تھے، یہ بعد میں انشاءاللہ اس پر بالتفصیل بات ہوگی۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تاریخ اسلام کے جو ماہرین ہمیں بہترین دستیاب ہیں وہ ہم نے ان کو زحمت کلام دی ہے۔ محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ ہمارے بہت ہی محترم ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں، اور علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے کرم فرمایا۔ حضرت پیر صاحب، یزید کی تخت نشینی کے بعد جو حالات نے رخ اختیار کیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینہ طیبہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا، یہ سارا پس منظر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہ دیباچہ کربلا کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک بار ذہنوں میں تازہ کریں حضرت امام حسین علیہ السلام کی عظمت کی وہ چند باتیں جو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ سے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے ارشاد ہوئی۔ بے شک حضور امام حسین علیہ السلام اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی گہری نسبت اور قلبی تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کتنی عظیم ہستی ہیں کہ حضرت ام الفضل روایت فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام، میں نے ایک خواب دیکھا اور میں وہ خواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی، لیکن اس قدر پریشان کن تھا کہ میں بتا نہیں پاتی تھی۔ بار بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے کے تو میں نے عرض کیا کہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹا ہے اور وہ میری گود میں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ میں جس خواب کو بیان کرنے میں جھجک رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی کہ یہ پریشان کن خواب ہے، آقا نے سنا تو مسکرائے اور فرمایا یہ تو بڑا بابرکت خواب ہے، ان قریب اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جسے آپ گود میں اٹھائیں گی۔ یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ ہیں، حضرت ام الفضل، حضور علیہ السلام کی رشتہ میں چچی لگتی ہیں۔ تو یہ در حقیقت ایک خواب نہیں، یہ خواب ہی رہتا اگر اس کی تعبیر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان نہ فرماتے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ خواب نہیں بلکہ اس کی یہ تعبیر ہے، تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حسین حضور سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ قطع جسد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اس ہستی کا ہر طرز عمل جو ہے وہ ایک نمایاں طرز عمل ہے، اور پھر آپ کی اخبار شہادت جو ہیں وہ بھی آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کے ساتھ آ رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آ کر آپ کی خبر شہادت دیتے ہیں،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس خبر شہادت کو سن کر آپ کے لیے دعا جو کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہ اس مصیبت کو ٹال دیا جائے، بلکہ آقا یوں بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں اللہم اعط الحسین صبرم و اجرا عظیما، اے اللہ حسین کو صبر بھی عطا فرمانا اور اجر عظیم بھی عطا فرمانا۔ حسین سے بڑا صابر یعنی اس امت کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ حضور خبر دے رہے ہیں کہ الحسین کتنے صبر کے مقام پر فائز اور اجر بھی کیسا ہوگا، اجر بھی کیسا ہوگا۔ اب اس سے آگے یہ سمجھنے والی بات ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام حالات کو دیکھ رہے تھے اور یزید کی جب تخت نشینی ہوتی ہے تو یزید اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں حج کے لیے بھی آیا تھا اور مختلف مواقع پر اس کی جو دین کے ساتھ پختگی نہ ہونا تھا اس کو حضرت امام حسین علیہ السلام شدت کے ساتھ محسوس کرتے تھے، اور پھر قرآن حکیم نے خلافت کے جو معیار بیان کیے ہیں، آیات ہیں قرآن حکیم میں کہ خلافت کا معیار کیا ہے، اور جس کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا تھا، خلافت کے معیار میں سے کوئی ایک بات بھی اس میں پوری نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے جو کچھ ارشاد فرمایا، جیسے آپ نے صحیح بخاری کی روایت خلافت راشدہ کا ذکر کیا، حضور علیہ السلام کی طرف سے جو ہے اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا خود جو ارشاد کامل ہے سورہ بقرہ میں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو تنگ کرنا یا تنگ کر کے آمادہ بیعت کرنا، یہ تو صریحاً قرآن حکیم کی خلاف ورزی اس کو سمجھا جائے گا، اور ایسے ہی اس کو محسوس بھی کیا جاتا ہے، اور پھر جو آگے ہوا وہ سارا اس بات کی جو ہے وہ تائید کر رہا ہے۔ اب جو سفر کربلا کے اسباب ہیں، اس میں جیسے ایک آپ نے خوبصورت اشارہ دیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی کوئی تیاری نہ جنگ کی ہے نہ لڑائی کی ہے، اور میں ایک جملہ اس میں ضرور شامل کرنا چاہوں گا کہ 19 دن کے حضرت شہزادہ علی اصغر 9 رجب کو 60 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور 28 رجب کو آپ 19 دن کے وہ تمام آیات جو مہاجر فی سبیل اللہ کی شان بیان کرتی ہیں، وہ ساری حضرت شہزادہ علی اصغر شان میں لی جائیں گی، کہ وہ مہاجر فی سبیل اللہ۔ حضرت ابراہیم کے سفر ہجرت کا آپ نے ذکر کیا، جناب حاجرہ جناب اسماعیل وہ بنائے کعبہ کے لیے سفر کرتے ہیں، اور شہزادہ علی اصغر بقائے کعبہ کے لیے اس میں شریک سفر ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر میں۔ حضرت بخاری صاحب، حضرت پیر صاحب نے بہت عمدگی سے ارشاد فرمایا کہ کون سفر پہ نکلا ہے اور کس شہر سے نکلا ہے اور کس مقصد اور کس عزم سے نکلا ہے۔ تو یہ جو مطالبہ بیعت تھا وہ کیوں ضروری تھا کہ حضرت امام حسین بیعت کریں؟ آپ کی یہ بیعت نہ کرنے سے ایوان و قصر حکومت میں کیا مسائل پیدا ہو رہے تھے، اور حضرت امام علیہ السلام کا موقف اس ضمن میں کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ حضور والا بہت ہی خوبصورت آغاز فرمایا حضرت قبلہ پیر صاحب نے، اور آپ کا آخری جملہ تو حقیقی معنوں میں وجد آفریں ہے کہ حضرت امام علی اصغر علیہ السلام بقائے کعبہ کے لیے نکلے، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آپ نے جو مطالبہ بیعت کے حوالے سے ارشاد فرمایا اس میں چند بنیادی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا تو اس کے بعد سب سے پہلا اور سب سے مرکزی مسئلہ ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت کا تھا۔ یہ پہلا بھی تھا اور مرکزی بھی تھا اور اہم بھی مسئلہ تھا۔ اور یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ یزید بھی یہ سمجھتا تھا کہ اگر حضرت حسین پاک علیہ السلام جیسی ذات، باوقار شخصیت، عظیم المرتبت، نبی اکرم کی محبوب ہستی
اگر وہ میری بیعت کر لیتی ہے تو پھر میری حکومت کو دینی جواز مل جائے گا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یزید بھی جناب حسین کو دین ہی سمجھتا تھا، یعنی مرجع عالم اسلام تو یقیناً جانتا تھا۔ یقیناً ایسا۔ اسی لیے دیکھیں نا، لاکھوں لوگ تو بیعت کر چکے تھے، لاکھوں لوگ، تو پھر حسین کے لیے اتنا مطالبہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ پھر سمجھتا تھا کہ دین میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی کتنی مرکزی حیثیت، لا الہ یہ ہے۔ ہاں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، تو یہ کیفیات۔ اور اگر حضرت امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے جی، تو پھر اسے خدشہ یہ تھا کہ میری اس حکومت کا جو غیر شرعی ہونا ہے معاملہ وہ عیاں ہو جائے گا۔ ہاں، لہذا اس چیز سے بچنے کے لیے اور اسے دینی جواز دینے کے لیے اس کا فوکس سارے کا سارا حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت پہ تھا۔ تو اس نے فوراً کیا کیا، گورنر مدینہ ولید بن عتبہ کو لکھا کہ حضرت امام حسین کو بلایا جائے اور سختی کے ساتھ انہیں مجبور کیا جائے کہ وہ بیعت کی۔ جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا کہ اصول تو لا اکراہ فی الدین کا ہے، لیکن جو دین سے خارج ہو جائے پھر ان کے معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں، اور جو دین سے ٹکرا جائے، صرف خارج نہیں ہوئے، دین کے مقابلے میں آگے۔ اصل میں حضور مسئلہ یہ ہوا کہ اسلام میں دین اور سیاست ایک ہی ہے۔ جی ہاں، جہاں دین کو الگ کیا جائے گا سیاست سے تو پھر اصول اور ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ چنگیز اول کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ولید بن عتبہ کو لکھا گیا، خط لکھا گیا اور کہا گیا کہ اگر انکار ہو تو پھر سختی کی جائے تاکہ وہ پھر عبرت ہو جائے باقی لوگوں کے لیے بھی، سارے لوگ پھر بیعت کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ ولید بن عتبہ نے اپنے حاکم کی اتباع میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا، اور آپ سمجھ گئے تھے کہ اس طلبی کا مقصد کیا ہے۔ جی، آپ چند باوفا دوست اور ساتھی لے کر گئے تھے، اگر ایسے ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں تو وہاں پھر آپ کی حفاظت کرنا ممکن ہو سکے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام اور یہ پورا خاندان کبھی بھی کسی بھی ایسے معاملے میں پہل نہیں کرتا، تو آپ نے انہیں باہر روکا، آپ نے کہا کہ تمہیں اندر نہیں آنا جب تک میں خود نہ بلاؤں۔ یعنی اس پہلی میٹنگ میں بھی خطرے کا امکان تھا؟ بالکل، آپ جانتے تھے یہ جو کیفیات تھی، اس لیے آپ ساتھ لے کر گئے، آپ نے اپنی حفاظت کا مکمل انتظام فرمایا۔ پھر جو یزید کا خط تھا وہ ولید نے پڑھا آپ کے سامنے، تو پھر آپ نے جو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ جملہ صرف آپ کا کوئی سیاسی جواب نہیں تھا، وہ صرف سیاسی جواب نہیں تھا، آپ نے دین کی بقا کا اعلان فرمایا اس جملے میں۔ آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، کہ مسئلہ میری اور یزید کی بیعت ہے، یہ شخصی تو مسئلہ ہی نہیں، اللہ اکبر، میرے جیسے اوصاف کی حامل جو بھی ہستی ہوگی اور جو میری مسند کے بعد بیٹھے گا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کر کیا سکتا۔ بات، قیامت تک کے لیے ایک اصول طے ہو گیا، اور یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ اصول جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اصول طے ہو گیا۔ اسوہ اور حسینی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس میں یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، واہ واہ، یہ دین ہے، یہ کردار ہے، یہ عدل ہے، یہ شریعت ہے۔ سبحان، آپ نے اس جملے میں سب کچھ بیان فرما دیا۔ پھر آپ نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میری بیعت کا معاملہ ہے وہ خفیہ نہیں طے ہوگا کہ میں رات کی تنہائی میں یہاں کوئی فیصلہ کر لوں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا بات، میں واضح طور پہ اعلانیہ زمانے کو بتاؤں گا کہ میں نے بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ جی، اور آپ کا یہ اعلان کرنا یزید کے فسق و فجور کو، یزید کے ظلم کو، یزید کی شراب نوشی کو، یزید کی شریعت شکنی کو، جی ہاں، بلکہ یزید کی خلافت کو ملوکیت میں ڈھالنے کی عملی نیت کو بھی رد کر گیا، بلکہ قیامت تک کے لیے دفن کر گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو انکار تھا وہ یزیدیت پہ لگنے والی پہلی ضرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی صاحب، حضرت امام حسین نے اس حساس موقع پر کچھ صحابہ کرام سے، کچھ عزیز و اقارب سے مشورت بھی فرمائی، کچھ لوگوں نے آپ کو خود بھی مشورے پیش کیے، اور اس سب کچھ کے نتیجے کے طور پر آپ نے دفاعی مزاحمت مدینہ منورہ میں رہ کے نہ کرنے کا فیصلہ فرمایا اور سفر کا طے کر لیا۔ اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی جانب جو حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام کا اب سفر جاری ہونے والا ہے، اس میں چند بنیادی باتوں کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جو شخص ریاست مدینہ کے قیام کی اہمیت کو جانتا ہے وہ امام حسین کی اس تحریک کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام عرش مقام دراصل حضور فخر عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک تہذیبی جمہوری ریاست کا
قیام فرمایا جس میں ہر عام و خاص کو برابر حقوق مل رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب یزید کے یہاں تخت نشین ہونے کے بعد حضرت امام عرش مقام کی وہ آپ کا وجدان اور آپ کی عقل و فہم اور دانش یہ بخوبی جان رہی تھی کہ میرے نانا حضور کی وہ مکمل ریاست اور اس کے تمام تر جو مفادات ہیں اور اس کے جتنے بھی مقاصد ہیں اور تقاضے ہیں وہ سارے یکسر ختم ہونے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اس تحریک کا آغاز فرمایا۔ یہ ایک سفر نہیں تھا بلکہ قیامت تک کے لیے انصاف کے لیے جتنی تحریکیں شروع ہوں گی ان کے بانی امام علی مقام امام حسین سبحان اللہ، ان کے بانی ہیں، اور آپ اس بات کو بھی واضح کر رہے تھے کہ قیامت تک کے لیے اگر آپ کا کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص بھی ظلم اور ناانصافی کے لیے وہ کھڑا ہو تو تم نے اس کے سامنے ڈھال بننا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے اور انصاف کے پرچم کو آپ نے بلند کرنا ہے۔ یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے، جو خطباء اس معاملے کو جس انداز سے معمولی سطح پر وہ بیان کر دیتے ہیں، امام عرش مقام پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہترین دانا اور دانشمند انسان تھے، اور دوسرا وہ تحمل مزاج ہستی تھے، تیسرا وہ تمام تر اسٹریٹجی کو جاننے والے تھے، وہ ہر سنہریوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو جو ہے نا وہ دھوکے سے بلا لیا گیا اور پھر شہید کر دیا گیا، نہ کوئی بچے تھے، نہ پختہ عمر تھے، مشاہدات تھے، تجربات تھے۔ قبلہ ان کا تو بچپن بھی ہمارے بڑوں سے اچھا ہوتا ہے، ان کا تو بچپن ہی ذہانت والا ہے۔ تو اب آپ نے جب اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں نے یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے اور بالخصوص میں نے اس فیصلے کا اعلان جو ہے وہ خفیہ انداز سے نہیں کرنا ہے، تو اس وقت مدینہ طیبہ کے جو سیاسی حالات تھے وہ یکسر تبدیل ہو گئے۔ جو بندہ نرم گوشہ بھی رکھتا تھا اس کے دل کے اندر بھی یہ بات امام علی مقام کی اس جملوں کے بات واضح ہو گئی کہ یہ بہت خطرناک حالات کی جانب امت بڑھ رہی ہے، اور جو چیزیں حضور علیہ السلام نے بطور ریاست ہمیں عطا فرمائی تھیں وہ تمام ختم ہونے جا رہی ہیں۔ تو پھر جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں، عبداللہ ابن زبیر ہوں، یہ تمام لوگ، اور بالخصوص جو ہے محمد بن حنفیہ جو ہے فائنل مشاورت کے لیے امام حسین کے پاس حاضر ہوئے، اور آپ نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بتائیے کہ اب میں جس تحریک کی جانب آگے بڑھ رہا ہوں ان کے حالات سے تم بھی واقف ہو، میں بھی واقف ہوں، تو اب میرا جو فیصلہ ہے اس میں آپ بتائیے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ تو حضرت محمد بن حنفیہ نے اس وقت بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا حضور معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جو الفاظ کہے نا کہ میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کیسے کرے، فائنل ڈیسیجن تو یہی ہے، آپ جو کرنے جا رہے ہیں آپ حق کر رہے ہیں، اور آپ جس جانب بڑھ رہے ہیں یہی امت کو اندھیروں سے نکالے گا اور روشنی کی طرف بڑھائے گا، اور میری جان اور میرا مال بھی آپ کے لیے قربان ہے، آپ کے لیے وقف ہے۔ آپ مجھے حکم دیں تو میں بیماری کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اور آپ حکم دیں تو میں مدینہ طیبہ میں رکتا ہوں۔ تو امام عرش مقام نے ان کو پھر مدینہ میں دو وجہ سے ٹھہرایا۔ پہلی وجہ دیکھیں ہر معاملے میں حکمت تھی، دانائی تھی، ایک بہترین جو ہے نا وہ فیصلہ سازی نظر آتی ہے، کوئی جلد بازی نہیں نظر آتی ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ امام علی مقام ان حالات سے بددل ہو گئے ہوں، ہمت ہار گئے ہوں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ یہ چیز تو ان کی سوچ میں ہی نہیں تھی، وہ جانتے تھے کہ کیا بنے گا، لیکن وہ یہ حقیقت جانتے تھے کہ اسلام کی کامیابیوں کی چوٹیوں پر جو جھنڈا لہرائے گا اس کے لیے حضرت علی اصغر کے خون کی قربانی کی ضرورت ہے، وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے۔ تو محمد بن حنفیہ کو آپ نے دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں جتنی سیاسی حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور یہاں جو فیصلے آئیں ان کو جو ہے مکہ مکرمہ میں جب تک موجود ہوں گا آپ نے وہاں پر وہ پوری اطلاعات بھیجنی ہے۔ تو وہاں پر محمد بن حنفیہ کو روکا اور ساتھ میں پھر ان کو یہ وصیت بھی کی کہ میں اس بات کا تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، ان کا میں تمہارے سامنے جو ہے وہ تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہی اصل کامیابی کی راہیں ہیں۔ اور پھر کہا کہ میرے بعد بھی اور میرے ہوتے ہوئے بھی
तुमने उसी वसीयत पर कायम रहना है जो हमारे बाबा हुजूर हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ने सुभान अल्लाह, सुभान यानी तकवा पर कायम रहना है, तुमने इंसाफ पर कायम रहना है और कभी भी जुल्म का साथ नहीं देना। ये तमाम हालात थे जो इस तहरीक की बुनियाद बन रहे थे और फिर वो तहरीक करबला में जाके उरूज तक पहुंची और क़यामत तक इंसाफ पसंद लोग, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों और तमाम तहजीब याफ्ता ममालिक वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, वो हकीकत में तमाम शुक्रगुजार हैं हज़रत इमाम हुसैन की इस तहरीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन मुकर्रम, एक मुख्तसर वक्फ़ा करेंगे हम, आप और हम मिलकर दुरूद पाक सुनने की सआदत हासिल करते हैं। बहुत जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये खूबसूरत, ये रिक़्क़त अंगेज़, ये ईमान अफरोज़ बातचीत जारी रहेगी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, सुबह नूर में दोबारा खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है सफ़र करबला के असबाब और वाक़यात। हज़रत पीर क़मर शुकूर साहब, जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला फ़रमा लिया मदीना मुनव्वरा से हिजरत का, तो आपने अलविदाई ज़ियारात की, अलविदाई मुलाकातें की। इरशाद फरमाइए कुछ उनके बारे में, और फिर काफ़िला हुसैनी में कौन कौन लोग शामिल थे? सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो मामला था वो नाना जान की मरकद मुबारक से और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दर दौलत से जुदा होने का था। हज़रत हसन रज़ा बरेलवी एक नात का खूबसूरत शेर अर्ज़ करते हैं, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़। अल्लाह अकबर। तो मदीना मुनव्वरा से जुदाई और फिर आने वाले वक्त सारा वो भी नज़र में है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इरशादात, पेशीन गोइयाँ सारी वो भी नज़र में है। आपका मदीना मुनव्वरा छोड़ने में बहुत बड़ी एक हिकमत जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये थी कि हज़रत इब्राहीम खलीलुर रहमान अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के लिए अमन वाला होने की दुआ मांगी और कुरान हकीम की आयात गवाह हैं कि वो अमन वाला मक्का मुकर्रमा। हज़रत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा को हरम बनाया और इस हरम के तक़द्दुस को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बचाया। हुजूर ने हरम बनाया, लेकिन ये जो अहद है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये इतना बदनसीब अहद है कि इसमें 3 हुर्मतें ज़ाया हुई। हुर्मत काबा, हुर्मत मदीना, हुर्मत आले रसूल। लेकिन उन तीनों हुर्मतों के ज़िया में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हरगिज़ नहीं, हर जगह के एहतराम को बेशक। जब मदीना में ये सूरत तो मदीना से हिजरत फरमाई, जब मक्का में ये वक्त खतरा हुआ तो मक्का से क्या बात है। यानी हर हरम के तक़द्दुस को बचाया। यही तो शान है ना जो उनको नुमायां और मुमताज़ करती है। अब जो हरम के तक़द्दुस को पामाल करते हैं वो किधर खड़े हैं, उम्मत को ये पहचानना चाहिए और हमें ये पहचानना चाहिए। और हरम के तक़द्दुस को बचा कौन रहा है। इसी तरह फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरे दौलत पर हाज़री और फिर मादर गिरामी फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की बारगाह बेकस पनाह में हाज़री, उनके मरकद मुबारक पर हाज़री, फिर प्यारे भाई हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मुबारक मरकद पर हाज़री और फिर उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत अक़दस में हाज़िर। अब ये वो बीबी हैं अज़वाजुल मुतहरात में से जो उस खाक की भी अमीन है जो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में ख़बर शहादत के साथ पेश की थी। और ये मेरे आका की
پیغمبرانہ بصیرت ہے کہ حضور نے اس وقت تو تمام ازواج موجود تھی، جی حضور نے خاک دی ہی اس بی بی کے جس نے واقعہ کربلا تک زندہ رہنا سبحان اللہ، سبحان اس بی بی کو عطا فرمائی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضری دی اور ان سے ملاقات کی، پھر حضرت ام البنین سے ملاقات کی، اور پھر اپنی پھوپھی جان حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ ان سب ہستیوں سے ملاقات کر کے اب یہ ساری وہ ہستیاں ہیں جن کا حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت امام حسین کا پیار جی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا حضور سے پیار، یہ عینی شاہد ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہوا ہے، اور پھر اخبار شہادت بھی زبان نبوت سے سنی، یعنی ہم تو حدیث کی کتابیں پڑھ کر پیش کر رہے ہیں نا جی، وہ تو براہ راست سماعت فرمانے والی ہستیاں ہیں۔ اور ان حالات میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے اقدام کو اور اس فیصلہ کو وہ سارے اگرچہ دل پر پتھر رکھ کر قبول کر رہے ہیں، لیکن قبول اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ ساری ہستیاں جادہ حق کی علمبردار، سبحان اللہ، اور یہ اسی حق کی سربلندی کے لیے جو حضور علیہ السلام نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بنو امیہ کے کچھ کم عمر لڑکے ہیں جی جو میرے ممبر پر بندروں کی طرح شرارتیں کر رہے ہیں۔ اب ممبر ایک سمبل ہے رشد و ہدایت کا، بے شک رشد و ہدایت کے سمبل پر ممبر پر اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دور میں دین کے ساتھ کھلواڑ کا ایک راستہ کھل رہا ہے۔ اور حضور وہ ممبر تو وہ ہے جو جنت کا ایک ستون کہیے نا، روضہ مبارک اور ممبر کے درمیان جنت ہے، ریاض الجنت، بے شک۔ اب اس پر یہ ایک دین کے ساتھ کھلواڑ کا راستہ کھل رہا ہے، تو ایسے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا بیعت کرنا، یہ بہت اہم جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کا بیعت کرنا ان تمام لوگوں کے لیے اصول بن جاتا کہ چونکہ حسین نے بیعت کر لی تھی، بے شک سوال سند بن جاتی، لیکن آپ کا اس وقت استقامت کا کوہ صفا بن کر ظلم اور جبر کی خاطر پورے کے پورے خانوادہ رسالت کو قربان کر دینا، یہ حق کی سربلندی کے لیے ہے، اور یہی وہ سلام عظمت ہے جو صدیوں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ جو نور چشم بطول تھا، جو گلے ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہیں۔ احمد ندیم قاسمی خوبصورت سلام پیش کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب بخاری صاحب، یہ جو سفر ہے حضرت امام حسین کا مدینہ منورہ سے، یہ ایسے ہے جیسے جزو کا اپنے کل سے جدا ہونا، اور غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے، یعنی جس سے بھی آپ ملے ہوں گے اس کے جذبات یہ ہوں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن، اور قیامت تو یہی ہے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں، اور وہ سفر ایسا ہے جس کا انجام معلوم ہے تقریباً سب کو۔ سفر کے دوران آپ نے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، وہ بھی ایک طرح سے منشور حسینی ہے، آپ ارشاد فرمائیے اس خط کے بارے میں۔ جی حضور والا، مدینہ پاک سے رخصتی کے وقت آپ نے اپنے بھائی حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ کو جو خط لکھا، اور دیکھیں یہ لکھا ہے، کوئی زبانی خطبہ نہیں تھا، جی آپ نے تحریر فرمایا، اور یہ تاریخ اسلام کے اہم ترین دستاویزات میں شامل ہے، لا ریب، اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ منشور حسینی ہے، اور اس سفر کا بنیادی مقصد ہے، اور اگر وہ صرف خطبہ ہوتا، زبانی ہوتا، تحریر نہ ہوتا تو آج مٹ جاتا، جی، اور لوگ اسے یاد بھی نہ رکھتے، اور کہتے کہ ہم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، لیکن آپ نے تحریر فرما کے یہ چیز واضح کر دی۔ حضور اتمام حجت کا کتنا اہتمام فرمایا حضرت امام، کسی موقع پہ بھی نہیں چھوڑا، کیا بات، آخری خطبے تک اور آخری خطاب فرمایا۔ تو یہ خط جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی فکر کو، آپ کے مقصد کو، آپ کی نیت کو، اور آپ کی جد و جہد کو ظاہر کرتا ہے، اور آپ نے خط لکھ کے زمانے کو بتا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ نے یہ سبق اور درس دے دیا، اور ذہن نشین یہ بات کروا دی ہے کہ میرا سفر کرنا دنیاوی مقصد کے لیے نہیں ہے، کوئی دنیاوی اقتدار کے لیے نہیں ہے، نہ میں کوئی بغاوت کرنے نکلا ہوں، آپ نے اس خط میں ساری چیزوں کو واضح کر دیا۔ تو حضرت امام حسین پاک نے جو خط لکھا، اس کا جو مشہور اور مستند
ورژن ہمیں نظر آتا ہے، اس کے چند الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ارشاد۔ آپ فرماتے ہیں انی لم اخرج عشیرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما اللہ وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی آہا اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر سبحان اللہ۔ واسیر بسیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ آپ نے لکھا ہے میرے بھائی، آپ یاد رکھیے، اور آپ کے ذریعے میں ساری امت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نہ تو فساد کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ ظلم بپا کرنے کے لیے نکلا ہوں، نہ دنیاوی اقتدار کے لیے نکلا ہوں، نہ مجھے یہ دنیا کا منصب چاہیے۔ اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں تو جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرما دی ہیں، جنت کی سرداری عطا فرما دی ہے، اور نہ ہی فتنہ اور انتشار پیدا کرنے کے لیے میں نکلا ہوں۔ میں صرف اپنے نانا جناب رسول اللہ کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نیکی کا حکم دوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ میں برائی سے روکوں، اور میں جس رستے کا انتخاب کروں گا، جو سیرت ہے جس رستے کا میں نے انتخاب کرنا ہے، وہ میرے نانا پاک کی سیرت ہے اور میرے بابا مولا علی شیر خدا کی سیرت ہے۔ اسی رستے پہ سفر کرتے ہوئے میں امت کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر آپ نے آخر میں یہ جملے بھی لکھے، فَمَنْ قَابِلَنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ۔ جو اس سفر میں میری طرف سے حق کو قبول کرے، تو یاد رکھیے کہ حق کا سب سے زیادہ حقدار اولا اللہ تعالیٰ ہے۔ وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هَذَا أَصْبِرُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر کوئی میری اس بات کو رد کر دے گا تو میں لڑائی نہیں کروں گا، میں جھگڑا نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے درمیان اور اس قوم کے درمیان فیصلہ کر دے۔ اور میرا یقین ہے حسین پہ تو قرآن پاک کا سارا فہم واضح ہے نا، حسین تو جانتے ہیں کہ احکم الحاکمین کون ہوتا ہے اور خیر الحاکمین کون ہوتا ہے، تو کہا میرا یقین ہے وَهُوَ خیر الحاکمین، وہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اس سارے خطبے کا اور اس سارے خط کا جو مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ اصلاحی تحریک تھی، کوئی فسادی تحریک نہیں تھی۔ آپ اصلاح امت کے لیے نکلے تھے، اور آپ نے جس مقصد کے لیے سفر کرنا تھا اور جو آپ کا ہدف تھا، جو آپ کی منزل تھی، جو آپ کا ٹارگٹ تھا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اور جس رستے پہ آپ نے سفر کرنا تھا وہ سیرت نبوی بھی ہے اور سیرت علوی بھی ہے، اور جس طرف آپ نے خود اشارہ کیا، اور آپ جانتے تھے کہ میرا انجام کیا ہوگا، پھر بھی سب کچھ آپ نے اللہ کی رضا کے سپرد کر دیا۔ تو اس سارے خط سے یہ بات واضح ہوتی ہے، سب کچھ جانتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق کو نہیں چھوڑا اور باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا۔ ڈاکٹر بخاری صاحب، آپ زبان و بیان کی لطافتوں اور نزاکتوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ حضرت امام حسین کا یہ خط کتنا جچا تلا ہے، نپا تلا ہے۔ ایک آدمی خدا نخواستہ اگر پریشان حال ہے تو وہ تو اتنا خوبصورت خط، ویل ڈرافٹڈ، بلاغی پہلو پہ بڑی لمبی گفتگو جی ہو ہاں، سکتی ہے، مطلب حیرت ہوتی ہے کہ آپ کتنے اپنے اعصاب پر آپ کا قابو تھا اور کتنا ذہن مبارک شفاف تھا کہ سبحان اللہ، یہ خود ایک شاہکار ہے ادب کا۔ یہ لعاب رسول چوسنے کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ مدنی صاحب، قافلہ حسینی اب مکہ مکرمہ پہنچا تو وہاں کے کیا احوال ہیں اور کیا صورتحال بنی کہ وہاں سے بھی پھر حضرت امام نے آگے سفر کرنے کا ارادہ فرمایا؟ امام عرش مقام 28 رجب کو مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی جانب آپ روانہ ہوئے۔ کتنا حسین اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام مکہ سے مدینہ آئے اسلام کا نور پھیلانے کے لیے، اب نواز صاحب مدینے سے مکہ جا رہا ہے اسلام بچانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں 3 شعبان المعظم کو آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں، تو یہاں بطور خاص میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس پورے ظلم میں یزید کا دفاع کرتے ہیں اور اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا، مجھے یہ بتائیں کہ رجب میں آپ مکہ پہنچے ہیں، 4 مہینے آپ مکہ مکرمہ میں رہے ہیں، جو حجاج آ رہے تھے ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو کہ مرکزی حیثیت وہ شہر رکھتا ہے۔ حضور یہ خبر زیادہ سے زیادہ 2 دن میں پہنچ گئی ہوگی۔ ہاں، تو اب یہ 4 مہینے کا عرصہ ہے، آپ 8 ذوالحجہ تک آپ مکہ مکرمہ
مکرمہ میں جلوہ فگن ہوئے ہیں تو اس کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ سب پتہ تھا. اور پھر معلومات کا جو ذخیرہ آج ہر عام بندے کو میسر ہے، اس کے باوجود جو یزید کو امام عالی مقام کے قتل سے بچانے کی کوشش میں ہے، تو وہ یزیدی یقیناً بدبخت ہے اور بدبختی کی جانب اپنے آپ کو بڑھا چکا ہے. اور یہ لعنت اس کے یزید کے ساتھ ساتھ اس کے حصے میں بھی آ رہی ہے. یہ بات حق ہے اور یہ بات ہی حقیقت ہے. آپ مکہ مکرمہ میں پہنچیں اور آپ کا دیکھیں تحریکی انداز اور آپ کا فکر دیکھیں. 4 مہینے تک آپ وہاں مشاورت کر رہے ہیں. آپ پوری جو اسلامی حکومت ہے اس کے نظام کو دیکھ رہے ہیں. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یمن کی طرف چلے جائیں، آپ اس جانب نہیں جا رہے، فلاں سائیڈ پر چلے جائیں آپ اس، یعنی ہر پہلو مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں. بالکل، حضرت عبداللہ ابن زبیر وہاں پر موجود ہیں. انہوں نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی تھی. اچھا. لیکن انہوں نے خلافت کا بھی اعلان نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں بڑی عقل والے اور اعلیٰ ظرف کہ امام حسین موجود ہو تو میں کیسے خلافت کا اعلان کروں. بعد میں انہوں نے کیا ہے کربلا کے بعد، لیکن اس وقت تک انہوں نے خلافت کا اعلان نہیں کیا ہے. عبداللہ ابن عمر حاضر ہوئے ہیں، حضور آپ کے ادھر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ میں عراق کی جانب جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، وہاں سے جو بھی خطوط آئے ہیں تو میں اس تحریک کی بقا چاہتا ہوں کہ ادھر میں جاؤں. تو عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا کہ حضور آپ اگر چاہیں تو نہ جائیں، ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے بعد اس کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا. کہا نہیں، جو دنیا ہے وہ میں اس کو واضح طور پر دیکھ چکا ہوں. بڑی خوب بات کمال ہے. آپ نے کہا کہ دنیا کی پستی کیا اس سے زیادہ ہم دیکھیں گے کہ اس دنیا کی خاطر لوگوں نے نبیوں کی گردنیں اٹھائی ہیں اس دنیا کی خاطر. تو اگر مجھے بھی شہید کر دیا گیا تو یہ کوئی جو ہے نا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی خاطر لوگ کرتے رہے ہیں. تو کہا کہ حضور اگر آپ اپنا ارادہ پکا کر چکے ہیں تو ذرا اپنے سینے سے کپڑا ہی ہٹا دیجئے، میں اس جگہ بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے. تو آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے سینے سے اپنے چادر کو ہٹایا اور انہوں نے بوسہ دیا. پھر حضرت عمر بن عبد الرحمن المخزومی حاضر خدمت ہوئے. کہا کہ اللہ کی تعریف ہے اور آپ کے نانا حضور پر درود و سلام ہے. حضور آپ اجازت دیں تو کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ اجازت نہ دیں تو میں صرف نظر کروں گا. تو حضرت عمر بن عبد الرحمن المخزومی کو جب اجازت دی تو اجازت کے بعد انہوں نے یہی عرض کیا کہ حضور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں عمرا بھی ہیں، عاملین بھی ہے، بیت المال بھی ہے. وہ سارا پیسہ حاکم وقت آپ کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر دے گا، تو آپ اس جانب نہ تشریف لے جائیں. تو آپ نے پھر یہی جواب دیا کہ اللہ نے تمہیں بڑی فہم و فراست عطا کی ہے، لیکن میرا جو لکھا ہے میں نے اس جانب جانا ہی جانا ہے. ام سلمہ کو جو آپ نے جواب دیا تھا، ام المومنین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے کہا تھا امی حضور آپ پریشان نہ ہوں، میں تو اس کو بھی جانتا ہوں جس نے مجھے قتل کرنا ہے، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جس نے میرے ساتھ شہید ہونا ہے. تو یہ تمام جو سفر تھا یہ بقائے انسانیت کا سفر تھا، اور یہ ظالم جابر حاکموں کے منہ کو بند کرنے کا سفر تھا، اور قیامت تک کے لیے مظلوم جو آواز اٹھائیں گے ان کے سینوں میں حوصلہ ڈالنے کا سفر تھا. اللہ اس سفر کے برکات ہم سب کو عطا کرے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا اور اتنی عمدہ گفتگو کا. ناظرین مکرم، کتاب الشفاء سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے. ہر قسم کی پریشانی دور کرنے کا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کثرت کے ساتھ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کا ورد کرنے سے انسان ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے. سیدنا امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، جو شخص کسی مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے رنج و غم و اندوہ کو دور فرمائے گا. آج کے اخبار روز 92 نیوز میں سفر کربلا کے اسباب و واقعات کے زیر عنوان بہت اچھا مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا. پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ فرمائیں. اب آپ ہم سب مل کر نعرہ لگائیں گے، نعرہ مقصد پاکستان، اور اس کے بعد ہم جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب کی بہت خوبصورت آواز میں جناب صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی صاحب کا
بہت عمدہ کلام سنیں گے. آئیے نعرہ لگاتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جناب حافظ ارشد صاحب. چھوڑ کر طیبہ چلے طیبہ والے چھوڑ کر طیبہ چلے ساتھ لے کے درد و غم کیا کیا چلے ساتھ لے کے درد و غم کیا کیا چلے پوچھئے شبیر سے وہ کس طرح پوچھئے شبیر سے وہ کس طرح چھوڑ کر نانا کا ہے روضہ چلے چھوڑ کر نانا کا ہے روضہ چلے اور مرحلہ جب دین پہ مشکل آ گیا مرحلہ جب دین پہ مشکل آ گیا دین جانوں کا نذرانہ چلے دین جانوں کا نذرانہ چلے اور نکلے مکہ سے تھے جو دین کے لیے نکلے مکہ سے تھے جو دین کے لیے وہ برائے پھر مکہ چلے وہ برائے دین پھر مکہ چلے اور ساجد اہل بیت کے غم کیا کہوں ساجد اہل بیت کے غم کیا کہوں
درد کا دل پر میرے آرا چلے، درد کا دل پر میرے آرا چلے، وہ برائے دین پھر مکہ چلے، چھوڑ کر نانا کا ہے روضہ چلے، طیبہ والے چھوڑ کر طیبہ چلے، ساتھ لے کے درد و غم کیا